السلام علیکم. آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام، کیونکہ سارا سفر ہی محبت کا ہے. میری ملاقات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے اچھے موسم میں ہوئی تھی، غم کے موسم میں. انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا میں، اور یہ یاد رہے کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، لیکن خود میں پھنس گیا تھا اور وہ بیماری میرے اوپر حاوی ہو رہی تھی. حضرت کا بڑا پیارا ایک جملہ ہے کہ بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے، بیماری کے بعد اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو میں سوشل انگزائٹی سے گزر رہا تھا، میں لوگوں کو ایوائڈ کرتا تھا، تھوڑا تنہائی پسند ہو گیا تھا، بلکہ زیادہ ہی تنہائی پسند ہو گیا تھا. ایک گھر میں بالکل اکیلا رہتا تھا. وہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تنہائی ہی آشنائی ہے. تو ایک ویڈیو غم کے عنوان سے میرے سامنے سے گزری، تو وہ میں نے کلک کر دی. تو جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا، یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے، اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں، سر سجدے میں ڈال، نام محمد آہوں میں، دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. پھر حضرت نے ایک حدیث پڑھی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا اور انہیں رخصت کیا، یعنی کہ ان کی جدائی کا غم برداشت کیا. بیٹی جدا کرنا روح جدا کرنا ہوتا ہے. تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزر گیا، اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. تو غم تجھے اللہ کے قریب کرنے آیا ہے، غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرنا ہے. غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو. تو اسی طرح سے انگزائٹی، جو لوگ نہیں جانتے انگزائٹی کس بیماری کا نام ہے، تو یہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ خیالات کی بیماری ہے. اور میں وہ آڈیو سن رہا تو اس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے خیالات پہ قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے. تو جب بھی میں ان کا وہ آڈیو سنتا تھا تو میرا وہ جو میری پریشانی تھی، جو مجھے پتہ چلا کہ اصل میں میری غلط فہمی ہے. چھوٹے ڈر کو، چھوٹی پریشانی کو بڑی پریشانی دور کرتی ہے. کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا ہو. تو بلکہ جس کی نیت اللہ ہے اس کا انجام بھی اللہ ہے. تو موت کا ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ بس ابھی کسی بھی وقت میں مر سکتا ہوں. فیئر آف ڈیتھ آ جاتی ہے نا انگزائٹی میں. تو سرکار کی آڈیو سنی تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے. جیسے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی اس نے موت کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ فلانی تاریخ تک میرے اس بندے کو بچا کے رکھنا اور پھر میرے پاس لے آنا. تو یہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے. یہاں بھی پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں بھی پیاروں کے ساتھ رہیں گے. بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے. آج جو میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک صاحب آئے تو وہ کلینک پہ بیٹھے، تو اٹھنے لگے تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا. تو میں نے انہوں نے کہا کہ وقت سے پہلے نہیں جا سکتے، جو مرضی کر لیں. اور اللہ تو وہ انصاف کرنے والا ہے جو سانسیں بھی گن کے دیتا ہے. تو اپنی سانسیں پوری کر کے سب نے واپس جانا ہے. اور یہ جو موت کا ڈر ہے نا، اس کو اوور کم ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. سرکار کا ایک بڑا پیارا فقرہ ہے کہ فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے، فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے. خوشی سے موت کو خوشی سے قبول کرنے کا نام اللہ کا فضل ہے. اور نہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، تیرے فضل کا دعویٰ کرتے ہیں. اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو اس میں جیسے پیسے کی محبت کو سرکار کہتے تھے کہ یہ پورا ایک معبود بن جاتا ہے اور یہ ایک شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، ویسے ہی جو اپنے عمل کے اوپر اعتماد رکھے گا وہ بھی شرک ہے. تو ہم کیونکہ اس میں پھر وہ نیکی کا تکبر پیدا ہو سکتا ہے، تو واقعی نہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، تیرے فضل کا دعویٰ کرتے ہیں. باقی کسی نے پوچھا کہ عقیدت اور محبت اور عقیدت میں کیا فرق ہے، تو ارشاد فرمایا کہ محبت آپ کو محبوب سے ملاتی ہے، عقیدت آپ کو اپنے آپ سے ملاتی ہے. اور بعض اوقات یہ ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ بڑا پیارا مقام ہے، محبوب بھی مل جاتا ہے اور اپنا آپ بھی مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے
کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو میں تو اتنا ہی بولوں گا کہ وہ جو سرکار کا ایک جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ خیال کی اصلاح ہو جائے. خیال کو لطیف کرنا ہے، اتنا لطیف کرنا ہے، اتنا لطیف کرنا ہے کہ یا لطیف ہو جائے. تو ایک سوال پوچھا گیا آج کل، آج نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سوال پوچھا گیا کہ ہر انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، ہنر کیسے دریافت کریں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہنر تو دریافت ہوتا رہے گا، وہ سامنے آ ہی جائے گا. آپ نے بس 2 کام کرنے ہیں، ایک اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے اور ایک اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت سمجھ نہیں آتی تو ماں باپ کی اطاعت کرو، اساتذہ کی اطاعت کرو، کیونکہ جتنا علم اطاعت سے ملتا ہے اتنا کسی کتاب سے نہیں ملتا. تو اللہ ہماری نسبت قائم رکھے. وہ میرے ایک بڑا محبت دکھاتے ہیں، تو جب بھی مجھے ملتے ہیں تو وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، وہ میں یہیں پڑھوں گا کہ جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے، میں تو خاموش ہوں نسبت میری خاموش نہیں. اور میں کچھ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ صرف جسم پہ فوکس کر رہے ہیں، اس لیے وہ بیماریوں کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم ہار رہے ہیں. حقیقت میں ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے، تو دونوں کا بیلنس میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، اور پھر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان کہ جن کی کتابیں جو ہے ہمارے لیے امانت ہیں، اور ان کی آڈیوز بھی جو ہے ایک صدقہ کے طور پہ موجود ہیں، اویلیبل ہیں. کوئی بھی جا کے ان آڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ فیض لے سکتا ہے، اور ان کو وہ جو گائیڈنس، یعنی کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بے استاد نہیں رہنا، استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ بس محبت کے ساتھ جائیں اور اپنی کارسازی نکالنی ہوگی. اپنی کارسازی چھوڑو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی. تو بس سرنڈر کرنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے زندگی نثر سے نظم میں داخل ہو جائے گی، اور سب کچھ جو ہے وہ بدل جائے گا. خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا، اور بس میں یہی دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمارے وہ مسائل حل فرما. یہ میری دعا نہیں ہے، سرکار کی دعا ہے. یا اللہ ہمارے وہ مسائل حل فرما جن کا ہمیں علم ہے، اور وہ مسائل بھی حل فرما جن کا ہمیں علم نہیں ہے. شکریہ.